مطلب آپ خود وزیر ہیں، آپ ہی کے انڈر نیب ہے، آپ ہی کے انڈر ایف آئی اے ہے، اور وہ اپنے وزیروں کے خلاف کارروائی کریں گے؟ یعنی آپ کیا، یعنی اس سے اچھا تاثر جا رہا ہے لوگوں میں؟ یعنی یہ نقطہ سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح سے ممکن ہے. سب سے پہلے تو آپ کہتے ہیں تھانے دار کو معطل کرو، تحقیقات کرو. یعنی یہ تو بیسک فینومینا ہے. اس افسر کو معطل کرو، تحقیقات کرو. اب افسر کو بٹھا کے آپ اسی کے انڈر کہہ رہے ہیں وہ خود تحقیقات کرے اپنے خلاف. یہ کیا لاجک ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ایک میں نے جس طرح کہا کہ ایک نوزائیدہ جمہوریت ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا ڈائکوٹمی آف پاورز ہے، ایگزیکٹو ہے، عدلیہ ہے، اور پارلیمنٹ کے درمیان میں. یہاں پہ پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جی ایگزیکٹو اسٹرانگ رہی ہے، اس کے بعد پولیس بھی ہے، اس کے بعد ایف آئی اے بھی ہے، اس کے بعد سیکرٹریز بھی ہیں، اس کے بعد وزیر اعظم بھی ہیں. وہ احکامات جو جاری کرتے ہیں، چاہے عدلیہ بھی کوئی احکام جاری کرے تو امپلیمنٹ اس کو جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں. میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ انیشلی یہ ایک پرابلم کھڑا ہوگا، کیونکہ آج تک کبھی بھی کسی سٹنگ گورنمنٹ کے وزراء کا احتساب پاکستان کے اندر کبھی تصور ہی نہیں ہے. یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، آج احتساب ان کا ہو رہا ہوتا ہے، کل وہ وزیر بنتے ہیں تو وہ جا کے احتساب سے جو ہے بالکل ان کا جو ہے احتساب ختم ہو جاتا ہے. میری نظر میں یہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور پاکستان کی جو حکومتی تاریخ میں نیا ایکسپیریمنٹ ہے. اس کو جو ہے اپنا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پانی کو جو ہے اپنا پوزیشن آپ خود لینے کا موقع دیں. آپ کا جتنی جو ہے ایڈوانس جمہوریت ہے، ڈاکٹر صاحب اتنی ایڈوانس جمہوریت ہے جو کہ ایک صاف کرتے ہیں، ایک افسر ضرور لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع بھی ضرور دینا چاہیے کہ وہ ادارے اکاؤنٹیبلٹی کے بنانے میں کامیاب ہو جائے جو حکومت کا احساس کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بدقسمت کوئی افسر کھڑا ہو کے بات کر دیتا ہے کسی وزیر کے بارے میں، کسی کو روک لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے، آپ سیکٹری لیول کے آفیسر کو معطل کر دیتے ہیں، آپ ایف آئی اے سے ہٹا دیتے ہیں اس کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی دھل جائے گا اور یہ نئی مثال قائم ہوگی عدل و انصاف کی، یہ نوشیروان کا عدل آ جائے گا. دیکھیے ڈاکٹر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا بھی موقع دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ انسٹیٹیوشن نہ بنا سکے تو پھر پاکستان میں نقصان تو آلریڈی ہو رہا ہے. اگر وہ انسٹیٹیوشن نہ بنے، کیونکہ میں اگزامپل دی کہ بھائی یہاں پہ لانگ اسٹینڈنگ جو جمہوریتیں ہیں، جو بڑی جمہوریتیں ہیں، ان کے اندر کیا حکومتی لوگوں کا احساس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تصور نیا ہے پاکستان کے اندر. آج جو ہے نا ایک جیسا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک نوزائیدہ جمہوریت ہے، اس کے اندر یہ بالکل ہے. مثلا یہ کہ انٹیریئر منسٹر جو ہے نا اس کے نیچے جتنے ادارے آتے ہیں تو وہ اس کا احساس کیوں کریں گے؟ لیکن یہ تصور ہمیں ابھارنا پڑے گا. یہ تصور ہمیں اپنے ایکشن کے ذریعے جو سیاستدان ہیں، جو اپنا ملکی لوگ ہیں، جو میڈیا ہے، اپنے جوڈیشری کی جو یہ انڈیپینڈنس آئی ہے، وہ اپنے رویے سے جو ہے اس تصور کو اجاگر کریں کہ جہاں جا کے ہم ڈاکٹر صاحب جو بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں سازش کر رہے ہیں، جو بات کرتا ہے آپ کے وہ کیسے سازش کر، میڈیا بات کرتے ہیں میڈیا سازش کر رہے ہیں. اس سے تو میں آپ سے متفق ہوں کہ جو بھی سازشی عناصر ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. پرسیوڈ اینیمیز جو ہے نا اگر رکھیں گے تو اس سے جو ہے ایک جو ہے نا اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈر و خوف پیدا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پرسیوڈ، میں بالکل اپنی پارٹی قیادت کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس پرسیوڈ اینیمیز کو جو ہے سامنے نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں اگر کوئی جو ہے سازش ہو رہی ہے اور سازش اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو بالکل آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ فلاں لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہیں اس وقت آپ کی طرف سے، مشرف کی باقیات، ضیاء الحق کی باقیات، آپ کو اندازہ ہے کہ ضیاء الحق کی باقیات کس حد تک آپ کی پارٹی کو قابو کر رہی ہیں؟ تو آپ کو اندازہ ہے کون، مطلب انتہائی معذرت کے ساتھ وزیر اعظم کابینہ میں تھے جنیجو صاحب کی، گیلانی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کابینہ میں تھے. اب میں کس کا نام لوں؟ ایک وفاقی وزیر آپ کے ایسے تھے جنہوں نے محترمہ سے بدتمیزی کی تھی جب وہ گئی تھیں راولپنڈی بار، اور بھٹو صاحب کے جب شہادت ہوئی تھی تو مٹھائیاں آپ نہیں جانتے. اب آپ ضیاء الحق کی باقیات جب کہتے ہیں تو یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے اس بات کا؟ اور مشرف کی باقیات دیکھیے جی ڈاکٹر جی، اب دیکھ کے چونکہ ضیاء الحق اور سلسلہ کافی پرانا ہو گیا ہے اور مشرف کا بھی ایک نیا سلسلہ ہے، اور بہت سے لوگ جو ضیاء الحق کے ساتھ تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آئے، اور وہ یقیناً جو ہے نا وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وقت میں بھی جو ہے نا پارٹی کے اندر آئے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ پارٹی کے اندر آئے. یہ ایک ڈائکوٹمی ضرور اپنی جگہ موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ضیاء کی باقیات کا ذکر ہوتا ہے تو پھر یقیناً جو ہے نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمارے اندر بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس اصطلاح کو بھٹو صاحب کی شہادت کی مٹھائی بانٹی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کے فیڈرل منسٹر نے بھٹو صاحب کی شہادت پہ مٹھائی بی بی سے بدتمیزی کی تھی. وہ انہوں نے وہ لہہ کے گاتے تھے کہ میں قائد عوام ہوں، اور اس کے بعد ایک بہت ہی عجیب سا ایک غیر پارلیمانی
ایک مصرع پڑھا کرتے تھے, وہ آپ کے وفاقی وزیر ہیں اور ضیاء الحق کی باقیات کہہ رہے ہیں دوسروں کو جو ان کو تنقید کرتا ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. دیکھیں میں نے بالکل جس طرح آپ کو ڈاکٹر صاحب کہا کہ ایک ڈائیکاٹمی ضرور کی اپنی جگہ موجود ہے کہ کچھ لوگ جو ضیاء الحق کے ساتھ تھے اور کچھ لوگوں نے جو جنہوں نے یہ حرکتیں کی وہ بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. کچھ لوگ جو نا مسلمان کے شہادت کے بعد بھی کچھ لوگ شامل ہوئے, کچھ لوگوں کی شہادت سے پہلے شامل ہوئے. یہ اپنی جگہ یقیناً اپنی جگہ بات موجود ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بجائے یہ کہ جنرلائز پیرا میں ہم ضیاء الحق کی باقیات کو بلیم کریں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ جی کون سے وہ سازشی عناصر ہیں جن کی وجہ سے یہ سیاسی عدم جنم لے رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اوور آل سیاست کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہ جو سیاسی بنیادوں پہ مقدمات ہیں, یہ ایسے کہ ڈاکٹر صفدر عباسی نے کوئی تقریر کی کسی کے خلاف سیاسی مقدمہ بن گیا, 144 کے خلاف ورزی کی جلوس نکالا سیاسی مقدمہ بن گیا, پتھراؤ کیا نہیں کیا سیاسی مقدمہ بن گیا, کوئی یہ اس قسم کے ہوتے رہے. ہماری سیاست بھری ہوئی ہے سیاسی ایک بینک اکاؤنٹ میں $60 ملین پکڑے جائیں آپ کے, ڈاکٹر صفدر عباسی کے ہوں, اور صفدر عباسی تو بتا نہ سکیں کہ 60 ملین کہاں سے آئے ہیں. یہ سیاسی مقدمہ ہے, ثابت ہو جائے کہ آپ کے 60 ملین ہے. یہ سیاسی مقدمہ ہونا ہے نا. ایشو یہ ہے کہ 1992 کیس کی بات کر رہے ہیں, تو ایشو یہ ہے کہ یہ ایک مقدمہ 1997 میں قائم ہوا. ٹھیک ہے جی, وہ انویسٹیگیشن ہوئی جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ خود جا کے پیش ہوئی سوئس کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے جی, وہ ایک پروسیس اپنی جگہ چلا, لیکن وہ پروسیس کمپلیشن پہ نہیں پہنچا. اب اگر یہ چیز جو چیز آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ چیز کسی آگے جا کے اسٹیبلش ہوتی ہے تو یقیناً جن لوگوں کے خلاف اسٹیبلش ہوگی ان کو اس بات کا جواب دینا ہوگا. ایک اکاؤنٹ ہے, ایک اکاؤنٹ ایک نام سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں مجرم ہے اور فلاں جو ہے. میں تو کہہ نہیں رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ایک نام ہے, مطلب ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب کے نام کا اکاؤنٹ ہو, ڈاکٹر صاحب نے پیسے ڈلوائے ہوں, اس میں ثابت ہو جائے منی ٹریل اور $60 ملین پڑے ہوں, تو یہ کیسے, مطلب اس میں کیا ثابت کیا ثابت ہو گیا؟ اکاؤنٹ نہیں الٹیمیٹلی دیکھیں نا, الٹیمیٹلی کیا ہے, جب آپ میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ہوں تو یہ ثابت کرنا پڑے گا نا کہ یہ میں پیسے کہاں سے لے کر آیا, مجھے ثابت کرنا پڑے گا. کوئی کورٹ مجھے نوٹس دے گی کہ یہ کہیں میں نے منی لانڈرنگ تو نہیں کی, کہیں میں نے کوئی یہ ناجائز طریقے سے پیسہ نہیں کمایا. اس کے لیے تو ایک پروسیس ہے نا, کیا وہ پروسیس بھی آپ دینے کو تیار نہیں ہوں گے کسی بھی شخص کو. اگر اس کے نام یہ پیسے ہیں اس کو آپ یہ موقع دیں گے نا کہ وہ جائے اور عدالت اس کے اوپر سے مقدمہ چلائے اور وہ یہاں پہ ایکسپلینیشن دے یا ان کر کے یہ میری چیز ہے, اور اس کے بعد جو بھی عدالت فیصلہ کرے وہ عدالت کے اوپر. لیکن 60 ملین تو ہے نا ڈاکٹر صاحب, اب آپ اتنے, یہ تو پتہ نہیں کون خدا جانے, یہ نہیں کوئی ایسی ڈال کیا خدا واسطے کہ $60 ملین ڈال کے. دیکھیں وہ لسٹ, دیکھیں ہمیں بات رہے اب تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے, وہ لسٹ جو ہے ان کے سامنے آئی, وہ لسٹ کی بنیاد کے اوپر اسی جو جن اکاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے ان اکاؤنٹ کے اوپر کیسز آلریڈی پاکستان میں بنے ہوئے ہیں نا. ڈاکٹر صاحب میں سو کر دیتا اگر میرے اوپر اتنا موجود ہے, آپ تو پاکستان میں ڈاکٹر صاحب میرے اوپر کوئی الزام لگائے کہ $60 ملین کی منی, میں سو کر دوں نیب کو, میں صبح عدالت میں چیلنج کر دوں جا کے کہ میرے کیسے آپ نے ایسٹس, کیسے کہا کہ میرے اتنے $ارب کے ایسٹس ہیں. آپ نے تو چیلنج ہی نہیں کیا, آپ تو ایکسپٹ کر گئے خاموشی سے. آپ جا کے چیلنج کریں گے, آپ قرارداد آپ جا کے چیلنج کریں کہ میرے بارے میں جھوٹ بولا گیا ہے, میرے پاس آپ اس کے اوپر بھی الزام لگانے اپنی اس کی ذمہ داری کو اپنے آپ کو کس طرح. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں بات سنیے, ہوتا ہے میرے اوپر الزام لگے میرے $25 ارب ہیں, میں سو کر دوں اس کو جا کر ثابت کروں کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس یہ $250. آپ اس کو سیاسی قراردادیں اور کسی کے اوپر ابھی یہ الزام لگائے نہیں کہ وہ جا کے سو کرے, یا کسی شخص نے یہ الزام لگایا نہیں کہ وہ جا کے سو کرے, وہ سو نہیں کرتا تو یہ اس کی ذمہ داری. ڈاکٹر نیب نے ایسے نیب نے لسٹ, نیب نے آپ نیب کو سو کریں جا کے کہ نیب نے کس طرح کہتی ہے $1.5 ارب, یہ تو اس زمانے کے $1.5 ارب. اب آج کل ڈاکٹر یہ کسی بھی ملزم کے اوپر آپ اس کو ملزم بھی سمجھتے ہیں اور وہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ جی میں عدلیہ کو فیس کرنے کو تیار ہوں, تو اس کا ڈیفینس تو اس کا رائٹ ہے نا, اس کو ڈیفینس لے لیتے ہیں, میں اور آپ کیوں ڈیفینس لے نہیں, مگر جھٹلایا کیوں نہیں اس کو اس کا مطلب دیکھیں آپ نے سو کرتے ہیں تو جھوٹ بولا ہے انہوں نے, مطلب آپ چلیں ڈاکٹر. ایشو یہ ہے کہ جی آپ جو رائٹ آف ڈیفینس ہے کسی کا بھی, سو ایک رائٹ آف ڈیفینس ہوتا ہے نا جی. ٹھیک ہے, آپ اگر کسی کے اوپر کوئی بھی الزام لگتا ہے, اخباروں میں بھی لگتا ہے, رائٹ آف ڈیفینس اس کا اپنا رائٹ آف ڈیفینس ہے, چاہے تو جا کے عدالت میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے, چاہے تو وہ جا کے کسی کوئی سوٹ فائل کرے کسی اخبار کے خلاف, چاہے تو وہ آپ کو جو ہے نا آپ کے خلاف سوٹ فائل کرے, یا چاہے وہ نیب کے خلاف سوٹ فائل کرے. ان کی آپشن ہے کہ جی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے. اتنی بات ہے کہ جی تمام پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم ان کیسز کو فیس کریں گے, عدالتوں میں کریں گے.